السلام علیکم عزیز طلباء، آج جمعرات کا دن ہے۔ لیکچر نمبر 41، 10 تاریخ 9واں مہینہ 2020 سال۔ جماعت پنجم کے لیے آج ہم اسلامیات کا ٹاپک عیدین ریوائز کر رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 اور 3 پہلے میں چیپٹر پڑھاتی ہوں اور سمجھاتی ہوں، اس کے بعد 1 اور 3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عید تہوار یا جشن کا نام ہے۔ عیدین میں دو عیدوں کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ دو تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یہی سوال ہے کہ عیدین کسے کہتے ہیں؟ عید تہوار یا جشن کو کہتے ہیں۔ عیدین دو عیدوں کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ دو تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ہوتی ہے روزہ کے مکمل ہونے کی خوشی میں، اور عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی تجدید کے لیے اس دن قربانی کی جاتی، قربانی والی عید ہے نا یہ، اور یہ میٹھی عید کہلاتی ہے، یہ قربانی والی عید کہلاتی ہے۔ یہ ہم جو آپس میں بولتے ہیں اس کو میٹھی عید کہتے ہیں، اور اس کو عید الاضحیٰ، بڑی عید اور چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں نے پہلے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ دیا۔ یہ عید شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی مناتے۔ آپ نے فرمایا یہ دن کیا ہے؟ یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم زمانہ جاہلیت کے لوگ 2 دن عید کے طور پر یعنی خوشی کے دن منایا کرتے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت بہت پرانے دور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی پہلے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگ بھی مدینہ میں جو مسلمان وہ بھی 2 دن عید کے مناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کی کیا اہمیت ہے؟ اور ان کا یہ بس زمانہ جاہلیت سے ہی ہمارے یہاں 2 دن عید کے طور پر مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں تو بہترین 2 دن دیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ان عمل کرنے والوں کو دیکھو، ان کی کیا جزا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ سب لوگ پورے اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا چونکہ یہ لوگ عظیم فرض روزہ ادا کر کے دعا کے لیے نکلے ہیں، مجھے اپنے جلال، کرم اور برتری کی قسم میں ان کی دعائیں سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اجتماع کو بشارت سے نوازتا ہے کہ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا۔ عید الفطر بارگاہ الہی میں شکرانہ ہے جسے ہمیں روزوں کی توفیق دی ہم نے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب نصاب کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے عید الفطر کے دن صدقہ فطر مقرر تعداد و مقدار میں بتاتی ہوں، اس کے بارے میں آپ کو غریبوں محتاجوں کو دینے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ رقم بطور فطرہ محتاجوں اور مسکینوں کو ادا کی جاتی ہے تاکہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اوپر تو عید کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بہت اجر دیں گے اگر ہم نے دل سے روزے رکھے ہیں، اللہ کی عبادتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، جو بھی جتنی ہمت ہوتی ہے ہر انسان کی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی، وہ جس نے جو کچھ کام کیا ہوگا اس کے مطابق اس کا اجر دیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ عید الفطر بارگاہ الہی میں شکرانہ ہے کہ ہم نے روزے رکھے۔ اب آ جاتے ہیں ہم صاحب نصاب۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جو جیسا زکوٰۃ کے لیے 7.5 تولے سونا ہوتا ہے نا، صاحب نصاب سے مراد جو کھانے پینے کا اچھے طریقے سے اپنا گزارا کر سکتا ہے، وہ
2.5 किलो आटे के बराबर कीमत। 2.5 किलो कितने में आता है? 100 में आता है, 150 में आता है, 200 में आता है, जितना भी है उस मुताबिक पैसा किसी गरीब मोहताज को देता है। इसको फितराना कहते हैं। 2.5 किलो आटा भी निसाब है। जो बहुत अमीर हैं उनके लिए मेवा, खोपा, इस टाइप की चीज़ें भी निसाब है। निसाब से मुराद जो माली तौर पर इस खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हो और इस काबिल हो कि 2.5 किलो आटे की बराबर कीमत आराम से अदा कर सकता हो, उस शख्स के लिए इतना फितराना अदा करना ज़रूरी है। और हर शख्स वो अपने घर के अफराद गिनेगा, उनकी तरफ से सारों का इकट्ठा अदा करेगा। 2.5 किलो आटा एक का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरह से सारों के जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो आपने उसको अदा कर देने। इसको फितर मकदार और तादाद से मेरा यहाँ मकदार जो है ना 2.5 किलो आटा के बराबर है। और किसी भी कीमती चीज़ की 2.5%, 2.5% जो रकम बनती है ना, वो हमने अदा करनी होती है बतौर फितराना। और फितराना गरीबों और मोहताजों को दिया जाता है ताकि वो अपनी ईद की खुशियाँ मना सकें। ये आज आगे की आपकी रिवीजन होगी। और इसका क्वेश्चन है फितराना क्या चीज़ है ना, सदका फितर से क्या मुराद है। नबी करीम, यहाँ से आंसर बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साहिब निज़ाम को अपने अपने घर वालों की तरफ से ईद उल फितर के दिन से पहले ही अदा कर देते हैं। सदका फितर मुकर्रर तादाद व मकदार, जितने लोग हैं उस मुताबिक 2.5 किलो आटे की जितनी कीमत बनती है वो उन लोगों की तरफ से अदा की जाएगी। गरीबों मोहताजों को देने का हुक्म फरमाया। चुनांचे ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले, ये पहले एक दिन पहले भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। ये रकम बतौर फितरा मोहताजों और मस्कीनों दी जाती है ताकि खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए और वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। इसको सदका फितर कहते हैं। अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार जानने वाला है तो उसको पहुँचा दें टाइमली, ईद से एक दिन पहले, ताकि वो भी आपकी तरह खुशियों में शरीक हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, आपने ये याद करने क्वेश्चंस ठीक हो गया।